اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح حدیث کے بعد اگر دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کیا رائے دی. آخری بات ہے, ابو بکر, عثمان اور علی کی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کی کیا رائے تھی حضرت عمر کے بارے میں. جب وہ آخری وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو خاموشی سے ہی خلیفہ نامزد کر دیا. اب یہ بات ہمیں ملتی ہے البدایہ والنہایہ میں اور طبقات ابن سعد میں. صحابہ نے عرض کی اب امیر المومنین کی کر بیٹھے ہو, مروانہ جیسا نا سخت آدمی تھے. تو ابو بکر صدیق فوراً غضبناک ہوئے, فرمایا مجھے ڈراتے ہو, اللہ سے ڈراتے ہو اس معاملے میں؟ اگر رب تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ خلافت کس کے حوالے کی تو کہوں گا اس کائنات میں جو سب سے افضل تھا اس کے حوالے کر کے آیا. یہ ابو بکر صدیق کی رائے تھی. حضرت عثمان کی کیا رائے تھی؟ یہ بھی طبقات ابن سعد میں ہے, البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ عمر کا باطن اس کے ظاہر سے بھی اچھا ہے اور ہم میں عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ حضرت عثمان کی رائے ہے. حضرت علی کی کیا رائے ہے؟ یہ رائے جو ہے میں لے کے آیا ہوں صحیح بخاری سے, کسی اور کتاب سے نہیں لے کے آیا, صحیح بخاری سے جو قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک ہے. آج کے ہمارا جو ٹاپک کی آخری بات یہی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 اور یہی بات صحیح مسلم میں بھی مینشنڈ ہے 2389. روایت کرنے والا بندہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, جو فیملی ممبر ہیں حضرت علی کے بھی اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس. بات کون کر رہا ہے؟ علی بن ابی طالب. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب عمر بن خطاب دنیا سے گیا نا تو حضرت علی کہتے ہیں عمر آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اعمال کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پسند کروں. پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے ہمیشہ سے یقین تھا, واللہ, علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا ہیں؟ واللہ, اور اللہ کی قسم مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ رکھے گا, کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اندر آئے, میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے, میں ابو بکر اور عمر آئے تو مجھے ہمیشہ سے یقین نہیں, مجھے امید نہیں تھی بلکہ ہمیشہ سے یقین تھا کہ اللہ آپ کو ان دونوں ساتھیوں کے ہمراہ رکھے گا. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی خلافت کے دوران حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, صرف اس بنیاد پر رشتہ مانگا ان کی بیٹی کا تاکہ میرا خاندان نبوت سے رشتہ جڑ جائے, اہل بیت کے ساتھ رشتہ جڑ جائے. تو انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پر نجوم میں تاباں کا حالہ نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.